الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دلوں میں ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دلوں میں وہاں مذہب کتابوں میں جہاں قرآن سینوں میں سبحان اللہ معزز و محترم مکرم ذی وقار علماء کرام، اور میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ استاد جی نے مجھے ٹائم دیا۔ استاد جی کی موجودگی میں بات کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کا جو پڑھایا ہوا سبق ہے میں آپ کے سامنے سنا کر بات آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج یہ ختم قرآن کی بابرکت برونق اور روح پرور محفل ہے، اور قرآن مجید اتنی عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا، شان والا، مقام والا اور ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب پوری کائنات میں نہیں ہے۔ زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اور آپ نے آج 22 تاریخ ہے اور آپ نے کہا کہ ہم نے پوری رات اس قرآن مجید کو سنا ہے، ایسے کہ ہم نے 22 راتوں میں اس قرآن مجید کو سنا ہے۔ حالانکہ رات جو ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک جاتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید اسی رات میں پوری رات میں سنا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے 22 گھنٹے میں قرآن سنا ہے۔ کتنے میں؟ زور سے۔ آپ نے 22 گھنٹوں میں قرآن سنا ہے۔ اب حافظ صاحب بھی بڑا مجبور ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے سے اگر زیادہ لگائے تو ہم سب ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے گھنٹے میں زیادہ لگا دیا، یہ کیا ہوا؟ کوشش کرتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے سارے وطر بھی ختم کریں، لیکن آپ نے اتنی بڑی کتاب، اتنی بابرکت کتاب، اتنی بارونق کتاب اور اتنی عظمت والی کتاب آپ نے 22 گھنٹوں میں سنی، اور سننے کے بعد اس 22 گھنٹوں کی نسبت رات کے ساتھ کی، اور یہی بتایا، یہی سکھایا، یہی سمجھایا کہ میں نے 22 گھنٹوں کی کتاب کو پوری رات کے ساتھ نسبت کی ہے، اور نسبت کر کے یہی بتایا کہ اس رات میں پڑھنے کی وجہ سے میں نے نسبت اسی وجہ سے کی ہے کہ پوری رات کا مجھے ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے 22 گھنٹوں کی نسبت پوری رات کے ساتھ کی ہے کہ آپ کو ثواب بھی، زور سے، ثواب بھی پوری رات کا ملے گا۔ اور اللہ نے اس قرآن مجید کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ میں ان میں سے چند گفتگو کروں گا، وقت بہت کم ہے، کہ جس عظمت کے ساتھ یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اسی عظمت کے ساتھ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ یہی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اور اگلی بات، دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جاتی ہے اور کتاب نہیں، یہی قرآن ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور جس شان کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کے وہ کیسے؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کیسے؟
میں نے کہا یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے اور پاک کرنے کے بعد پھر لباس کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے۔ ارے کہنے والا کہتا ہے آپ پاک تو کر رہے ہیں، کون سی بڑی کتاب ہے، کون سی شان والی کتاب ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے یہ چیز اتنی اعلیٰ ہے، یہ کتاب اتنی برتر ہے، یہ کتاب اتنی بالا ہے، یہ کتاب اتنی اعلیٰ ہے کہ میں نے نسبت کی ہے، اور اس کے لیے مجھے لباس گندا نہیں ہو، اس کے لیے میرا جسم گندا نہیں ہو، اس کے لیے میرا کچھ صحیح سلامت ہر چیز ہونی چاہیے۔ بابا یہ کیوں ہے؟ تو کہنے والا جب نماز کے اندر آتا ہے تو نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر یہی کہتا ہے اس کتاب کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے کہ میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے جملہ صرف یہی ہے کہ صرف اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب چھاپا پڑتا ہے نا، وہ مہمان آتے ہیں گھر میں، تو سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ہینڈز اپ، یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں، یہاں بھی کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں، چیک کر لو کچھ نہیں ہوتا، میرے سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں یہ بات کرنے سے عاجز ہوں، یہی ہے نا؟ تو ہم نے بھی یہ کتاب کی نسبت اسی وجہ سے کی کہ جب ہم نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، یہی سمجھا کہ ہماری اب کوئی بات نہیں، کھانا بھی ختم ہے، پینا بھی ختم ہے، دائیں بھی نہیں دیکھوں گا، بائیں بھی نہیں دیکھوں گا، سامنے بھی نہیں دیکھوں گا، کسی اور طرف نہیں، اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، اب رب تیرے طرف سے رابطہ جڑ گیا ہے، سبحان، اب رب کی طرف رابطہ جڑا ہے، اور اتنی عظمت والا رابطہ جڑا ہے کہ کوئی بھی باہر سے پکارے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم بات بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے، ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ جواب بھی، اور اللہ نے قرآن میں کہا اور جتنی بھی کتابیں آئیں ساری کتابیں اللہ نے لکھ کر دی ہیں، سبحان اللہ، ایسے ہے یہ نہیں ہے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کتابیں ساری کی ساری لکھ کر، لیکن یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو لکھا نہیں، نبی کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، سبحان اللہ، بے شک، یوں لکھا نہیں، قلب اطہر پر اتار کر بتایا یہ قرآن اتنی بابرکت اور عظمت والی کتاب ہے کہ انبیاء میں جتنی بھی کتابیں میں نے دی ہیں، جتنی بھی کتابیں میں نے بھیجی ہیں، سب کو لکھ کر دیا، اس کو قلب اطہر پر پیغمبر پر اتار کر یہی بتایا کہ ساری کتابوں کا درجہ کم ہے، یہ قرآن مجید اتنی کتاب اعلیٰ ہے کہ اس کا درجہ ساری کتابوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری کتابوں سے افضل ہے، ساری کتابوں سے افضل ہے، اور ایسا افضل ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اتنی برکت والی عظمت والی کتاب ہے ھذا القرآن، یہی قرآن ہے کہ میں نے اتنے مضبوط، طاقتور اور بغیر ٹوٹنے والے پہاڑ پر بھی اگر اس کو اتارتا تو یہ اتنی بھاری اور عظمت والی کتاب ہے کہ اس پہاڑ پر اترنے سے وہ ریزہ 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 ہو جاتا۔ ھذا القرآن اتنی شدت والا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اگر پتھر مارے تو وہ پتھر سے پہاڑ ٹوٹتا نہیں۔ اسی قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو پہاڑ پر اتارتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہی کتاب ہے ھذا القرآن۔ اور میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کون سی کتاب؟ یہ وہی کتاب جو ہمارے مدرسے میں پڑھی ہے، ہماری مسجد میں پڑھی ہے، ہمارے استاد جی نے پڑھا ہے،
اور یہ وہی کتاب جو ہماری الماری کے سب سے اوپر خانے میں پڑی ہے، وہی کتاب ہے حاضر القرآن، یہ وہی کتاب ہے ہمارے الماری کے خانے میں پڑی ہے، جس پر مٹی لگی ہے، جس کو ہم نے کبھی اٹھایا نہیں، جس کو ہم نے کبھی پڑھا نہیں، اس کو جھاڑا ہی نہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں؟ اور آج تو بڑی وہ ہے کہ ہم گھر میں رکھی ہوئی ٹی وی کو صاف کرتے، قرآن کو صاف نہیں کرتے۔ ارے بھائیو سوچو، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم اس قرآن کو رکھی ہوئی جو الماری میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اس کو ہم کبھی کھولتے نہیں۔ اور موبائل کے کیا کہنے، اس موبائل تو ماشاءاللہ جیب کے اندر ہے، اور ہر مہینے کے اندر اس کا لباس بھی تبدیل کرتے ہیں، اس کو صاف بھی کرتے ہیں، اس کے لیے انتظار بھی کرتے ہیں، اس کو صاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں بھی دل میں سوچوں، آپ بھی سوچیں، اللہ نے فرمایا حاضر القرآن، یہی قرآن ہے جو تمہارے جالے میں پڑا ہے، آپ کی شیلف میں پڑا ہے۔ میں نے مٹی صاف نہیں کی، میں نے اس کے غلاف کو صاف نہیں کیا، اور اس کو گھر میں پڑا تھا تو گھر میں اٹھا کر میں نے اس قرآن کو مسجد میں رکھ دیا۔ میں نہیں پڑھ سکتا، اس مسجد والے پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، حاضر القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ اتنی عظمت والی جو میں نے اٹھایا نہیں، میں نے اس کو اٹھا کر جھاڑا نہیں، اس کے غلاف کو پاک نہیں کیا، صاف نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اسی قرآن کو اگر میں پہاڑ پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پر اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور میں نے تو اس کتاب کو رکھا ہے صرف برکت کے لیے۔ گھر میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، گھر میں کوئی تکلیف آتی ہے کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قرآن اتنی عظمت والی ہے، آپ کو اگر سیاست کی باتیں چاہیے تو قرآن میں ملتی ہیں، آپ کو علم کی باتیں چاہیے تو قرآن میں ملتی ہے، آپ کو دنائی کی باتیں چاہیے تو قرآن میں ملتی ہے، آپ کو حکمت کی باتیں چاہیے تو قرآن میں ملتی ہے، آپ کو تدبر کی بات چاہیے تو قرآن میں ملتی ہے، آپ کو عظمت کی بات چاہیے تو قرآن میں ملتی ہے، آپ کو اگر فرعون کی بات چاہیے تو قرآن میں ملتی ہے۔ میں کہنے لگاؤں میرے جسم پر جتنے بھی اعضاء ہیں، اگر اعضاء کو گننا چاہتے ہیں تو قرآن میں ملتے، اور جسم کے حقوق چاہیے تو قرآن میں ملتے، والدین کے حقوق چاہیے تو قرآن میں ملتے، سیاست چاہیے تو کسی قرآن میں ملتے، اگر معاشرت چاہیے تو اسی قرآن میں ملتی ہے، اور اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں تو معیشت بھی اسی قرآن میں ہے۔ ارے میں پڑھ کر آج کی دنیا میں کہنا چاہتا ہوں سائنس اگر چاہیے تو اسی قرآن میں ملتی ہے، اور اگر ہمیں مسلمان اور کافر میں تفریق چاہیے تو اسی قرآن میں ملتی ہے، اگر جنت کا راستہ چاہیے تو اسی قرآن میں ملتا ہے، اور اگر سیدھا راستہ چاہیے تو اسی قرآن میں ملتا ہے۔ ارے چلتے چلے جاؤ، میں کہنے لگا ہوں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، اگر پہاڑ کا تذکرہ چاہیے تو قرآن میں ملتا ہے، اگر دریا کی روانی چاہیے تو قرآن میں ملتا ہے، اگر سمندر کی گہرائی چاہیے تو قرآن میں ملتا ہے، اگر آسمان پہ سورج چمکتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے، اگر آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے، اگر آسمان میں چاند کی چمک چاہیے تو اسی قرآن میں ملتا ہے۔ میں کہنے لگا ہوں دنیا میں ہر چیز، جس چیز کا تذکرہ چاہیے اسی قرآن میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ سبحان اسی اللہ۔ قرآن کو میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا، اسی قرآن کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے الفت رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔